نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو سیرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تمام اولیاء کرام کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پر قائم ہوتی ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں جو ولی کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ جو اس کے ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ صرف صاحبان تقوی ہیں، متقی لوگ اس کے ولی ہیں. اب صاحب تقوی کون ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے لیتے ہیں. کتاب الزہد مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہے، جو صاحب تقوی ہے، جو صاحب غنا ہے، غنی ہے. ولی کی ایک نشانی جہاں تقوی ہے وہاں صاحب غنا ہونا بھی ہے، یعنی اس کی مجلس میں خواہ مسلمان آئے، ہندو آئے، سکھ آئے، کرسچنز آئے، کوئی بھی آئے، اس کی مجلس میں آ کے وہ بیٹھے گا تو وہ فیض حاصل کرے گا. وہ صاحب غنا ہوتے ہیں. اور تیسری چیز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشہ نشین ہو. یہ جو متقی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید نشانی کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا. مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طبرانی نے موجب الوسط میں نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا غابوا لم یفتقدوا، کہ جب وہ غائب ہو جائیں، یفتقدوا یعنی جو موجود نہ ہو تو تلاش نہ کیے جائیں، تلاش نہ کیے جائیں، جب موجود نہ ہو تو تلاش نہ کیے جائیں. آج جس قحط الرجال میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ موجود نہ ہو تو تلاش نہیں کیے جائیں گے. کیا آپ تلاش کرتے ہیں ولی کامل کو؟ آگے آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا، کہ جب موجود ہو تو پہچانے نہیں جائیں گے، ان کی پہچان نہیں ہوگی. آگے آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں اولئک ائمۃ الہدی،
یہی لوگ جو ہیں، یہ جو متقی لوگ ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت انہی سے ملے گی۔ ہدایت کا چراغ وہی روشن ہوگا جو صاحبان تقوی ہوں گے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ، اور یہی لوگ علم کے امام اور چراغ ہیں۔ یعنی یہ صاحبان تقوی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو ہے وہ قرآن و سنت کے علم کو آگے پھیلاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی بسر کی ہے اس زندگی کو آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ صحابہ کرام اسلاف کی زندگی کیسے گزری اس کو آگے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور نہ صرف پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی زندگی میں بھی اس کا نمونہ نظر آتا ہے۔ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ المختارین میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متقی اس بات کا محتاج ہے کہ تمام شریعت کا عالم ہو، تمام شریعت کا عالم ہو، ورنہ تقوی سے نکل جائے گا اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اگر اسے شریعت کا علم نہیں۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوی جو ہے وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کا نام نہیں ہے، جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ کسی کو ہم دیکھیں کہ جو وہ روزے بڑے رکھتا ہے، قیام بڑا کرتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں اس کا نام تقوی نہیں ہے اگر وہ اس کے درمیان گناہ کرتا ہے۔ اب گناہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر اگر وہ عمل کرے، اگر وہ کسی کو ظلم و زیادتی کرتا ہے تو حرام ہے، اگر جو ہے اس کا ذریعہ معاش حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ بھی صاحب تقوی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ عزتیں اچھالتا ہے، بہتان باندھتا ہے، تب بھی صاحب تقوی نہیں بن سکتا۔ حرام ہے، غیبت و چغلی کرتا ہے، برائیاں بیان کرتا ہے، تب بھی جو ہے وہ صاحب تقوی نہیں بن سکتا۔ سمجھیں، اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ اور تعلق کو توڑتا ہے، تب بھی وہ صاحب تقوی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، برے کام ہے، قیام کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن اگر حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ صاحب تقوی نہیں بن سکتا۔ تقوی یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کتب الاقطاب غوث الثقلین شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد سیدی و سندی سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم اہل سنت و جماعت بالخصوص راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں، عقیدہ صحیحہ پر آنا چاہتے ہیں، اسلاف کے طریق پر آنا چاہتے ہیں،
تو سنیں، قرآن و سنت کے دامن کو تھام کر رکھیں اور ان بزرگان دین کی سیرتوں کو پڑھا کریں، سنا کریں اور پھر اس پر عمل کیا کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 11ویں شریف منا لیا تو بس ہم کہیں گے جی اب سب کو راضی کر لیا اور عمل نہیں ہے۔ میلاد آیا تو میلاد بڑے جوش و خروش سے منا لیا، اس کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اسلاف کی سیرتوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں اولیاء کرام کی سیرتوں کو اپنانا ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نسبی اعتبار سے حضرت عبداللہ محض بن حسن مثنى بن حسن بن علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا نسب ہے، آپ حسنی سید ہیں اپنے والد کی طرف سے۔ گویا اہل بیت اطہار میں سادات حسنی و حسینی میں آپ بڑی بزرگی کے مالک ہیں، کیونکہ والدہ کی طرف سے آپ حسینی ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ ملا علی قاری حنفی جو ہے وہ نزہۃ الخاطر والفاتر میں حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی کے حوالے سے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ثابت النسب سید اور جامع حسب النسب کے مالک ہیں۔ گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریف الطرفین نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے دو اقوال جو ہم نے نقل کیے گئے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی دو قول کو نقل کیا ہے، ان دونوں اقوال کو۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ہوئی، 470 ہجری میں، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 471 ہجری 471 ہجری میں ہوئی۔ اور ایک ولیج تھا، قصبہ تھا جسے جیل کہتے تھے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی کو جیلان بھی کہا جاتا ہے یا گیلان بھی کہا جاتا ہے، اسی سے آپ جیلانی یا گیلانی بھی کہلاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 18 سال ہوئی، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 488 ہجری میں آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے گئے، اور اس دور کے عظیم شیوخ ائمہ محدثین اور بزرگان دین سے علم دین حاصل کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے ساتھ حاصل کیا آپ نے، اور اس زمانے کے عظیم محدثین اور اہل علم و فضل سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ ملا علی قاری حنفی جو ہے وہ نزہۃ الخاطر والفاتر میں فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار غوث اعظم غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فقہ امام ابو الوفا علی بن عقیل جو عظیم فقیہ تھے ان سے فقہ حاصل کی، اور علم و ادب امام یحییٰ بن علی تبریزی سے حاصل کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی المذہب تھے، آپ مذہباً جو ہے وہ
حنبلی تھے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے 33 سال 33 ایئرز آپ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. آج میرا سوال ہے, میں معذرت کے ساتھ میری بات بری نہ لگے, میں حوالے سے گفتگو کروں گا, آگے جا کے اس پر میں بولوں گا انشاءاللہ. آج ہماری خانقاہ الا ماشاءاللہ بے نور تو نہیں ہوگی. وہاں بیٹھے مشائخ کیا کر رہے ہیں؟ خالی مریدین آئے, زیارت کی ختم. غوث سرکار رضی اللہ تعالی عنہ 33 سال درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. پہلے آپ نے علم حاصل کیا, پھر اس علم کو آگے پہنچایا. پہلے شریعت کے عالم بنے, پھر مسند پر بیٹھ کر مخلوق کی رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا. امام سید عبداللہ ابو محمد بن خضر حسینی موصلی فرماتے ہیں, سنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں کیا عمل تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہماری خانقاہوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو پھر جو ہے وہ ٹھگ بھی آئیں گے, پھر کبھی دم کے نام پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ولی وقت, اور کبھی جو ہے وہ نعتخوانی کی مشہوری کے نام پر جو وہ ہم جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ہم نعتخوانی کے خلاف ہیں, نہ دم کے خلاف ہیں, یاد رکھیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس دین کو جن اولیاء کرام نے پہنچایا, آپ جس خطے کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اس خطے میں اسلام کی شمع کو روشن کرنے والے یہی اولیاء کرام ہیں. آپ سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ لیں, آپ سیدی احمد رفاعی کو پڑھ لیں, سیدی احمد تیجانی کو پڑھ لیں, آپ حضور دادا گنج بخش علی حجویری کو پڑھ لیں, حضرت مجدد الفسانی کو پڑھ لیں. آپ ان کی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ انہی علوم کو آگے پھیلاتے ہوئے گزری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پہنچایا کرتے تھے, وہ درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے, وہ مخلوق کو قرآن و سنت کے دروازے پر لایا کرتے تھے, وہ مخلوق کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حضور صاحب کو کرنا سکھایا کرتے تھے. آج ہم نے کیا بنا لیا ہے اس کو؟ ان بزرگان دین کی زندگیوں کو ہم نے بلا دیا. آج ہم ذکر کر رہے ہیں غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کے حوالے سے جو ہے وہ نقل کیا گیا, آپ اپنے مدرسہ میں پہلے اور پچھلے پہر تفسیر, علم حدیث, اصول و فروع اور علم و ادب پڑھایا کرتے تھے. علم و ادب پڑھایا کرتے تھے اور ظہر کے بعد آپ درس قرآن دیا کرتے تھے. آج ہمارے شیوخ دیتے ہیں دروس اللہ ماشاءاللہ. ان کی مجلس میں بڑے بڑے علماء, اب جب حضور غوث سرکار جو ہے وہ جب یہ درس دیا کرتے تھے تو یاد رکھیں اس دور کے بڑے بڑے علماء, فاضلین, اجل محدثین, فقہا آپ کے قدموں میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ دعوی ولایت کریں اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے علماء کی ایک سب ساتھ کھڑی کر لیں. آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ علماء
پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. اور یاد رکھ لیں یہ روش اولیاء کرام کی نہیں تھی. وہ خود درس دیا کرتے تھے، علماء ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے. خود غوث اعظم کے بیٹے شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی درس و تدریس اور فتویٰ کی مدت 33 سال ہے. 33 ایئرز فتویٰ نویسی کی ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں چاروں مذاہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ آپ کے زیادہ فتاویٰ جو ہے وہ حنبلی اور شافعی مسلک کے تحت تھے. اور شیخ عبد الرحمن سدیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے تمام اسلامی ممالک کے علماء پر حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی فوقیت حاصل تھی. اور اس دور کے تمام علماء کے مرجع غوث سرکار تھے. قاضی القضاء ابو صالح اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. اس کو شیخ عبد الرحمن سدیلوی نے بھی بیان کیا ہے اور شاہ ابو المعالی لاہوری نے تحفۃ القادریہ میں اس کو نقل کیا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ آپ نے اسے دیکھا پھر ساری رات ریسرچ کی، پڑھا، پھر فتویٰ دیا. نہیں، ماتی ہے دیکھا اور اسی وقت فتویٰ دے دیا کرتے تھے. آپ اسی وقت فتویٰ دے دیا کرتے تھے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد الرحمن سدیلوی فرماتے ہیں کہ 40 سال پھر آپ نے مخلوق کی رشد و ہدایت اور ان کی نصیحت پر صرف کیے اور 90 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا. 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ نے خرقہ خلافت جو ہے وہ حضرت شیخ قاضی القضاء اس دور کے چیف جسٹس تھے ابو سعید مبارک بن علی مخزومی سے جو ہے حاصل کیا. اور ایک اور چیز آپ کے مشائخ میں ایک نام ملتا ہے اور اس کو میں رات جو ہے اسٹڈی کر رہا تھا مولا علی قاری کی کتاب نزہۃ الخاطر الفاطر میں. انہوں نے لکھا کہ آپ کے مشائخ میں حضرت ابو عبداللہ حماد بن مسلم دباس کا نام بھی آتا ہے اور یہ امی تھے، ان پڑھ تھے. کیا تھے؟ امی تھے. لیکن جب اس مسند میں بیٹھے تو اسرار و رموز کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے. وہ جب دروازہ کھلتا ہے نا علم لدنی کا تو پھر اس دور کے بڑے بڑے علماء فقہاء جو ہے وہ پھر ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ آپ نے جمعہ کے روز خطاب میں فرمایا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فتح ربانی میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اے جاہل علم حاصل کر، علم کے بغیر عبادت میں خیر نہیں ہے اور نہ ہی علم کے بغیر دولت یقین و اعقاد میں خیر خواہی ہے. علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اور آگے غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باجت الاسرار میں اس کو نقل کیا گیا، فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو. پہلے نہیں، کیا؟ پہلے فقہ حاصل کر پھر خلوت نشین ہو. اور جو بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑ دے گا.
اپنے ساتھ حضور غوث سرکار فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ شریعت الہیہ کی شمع لے لے، اس شمع کو لے کر چل، پھر عبادت کر۔ یہ حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا مختصر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس بیان میں حضور غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دو جامع پہلو نظر آتے ہیں کہ آپ شریعت کے بھی حامل تھے اور طریقت کے بھی حامل تھے۔ طریقت اور شریعت دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ یہ جو مجھے اکثر میں سے سوال بھی ہوتا ہے، جی اس دور میں ہمیں ولی نظر نہیں آتا، ولی کون ہے؟ جواب میں آپ کو دیتا ہوں، تلاش آپ کریں آپ کو مل جائے گا۔ دور کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، لیکن ہم تلاش کب کرتے ہیں؟ پہلا حوالہ جو وہ سیرت غوث پاک سے میں نے دے دیا کہ ان کی زندگی کس پہ گزرتی ہے؟ تعلیم و تدریس پہ گزرتی ہے، قرآن و سنت کو پھیلانے پہ گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھ لیں کہ شریعت اصل ہے، شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے۔ جو کہے نا بھئی شریعت کی بات اور مولوی کر دیں، طریقت سیدھے پہنچے ہیں، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ وہ جس شریعت کا انکار کر رہا ہے وہ شریعت کون لایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایسی معرفت جس کو شریعت قبول نہ کرے وہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات میں فرماتے ہیں خلاف شرع ایک معمولی سا کام بھی بندے کو درجہ ولا سے گرا دیتا ہے۔ ایک معمولی سا کام بھی اگر وہ خلاف شرع کرتا ہے وہ درجہ ولایت سے گر جائے گا۔ اسی لیے غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ حقیقت جس کو شریعت رد کر دے بے دینی ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور آج کل اسی طریقت کے نام پر کاروبار کیا جا رہا ہے، بزنس کیا جا رہا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہم سمجھتے ہیں شاید پیری مریدی یہی ہے۔ جو ہم ان ٹھگ پیروں کا کردار دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلاف بھی ایسے ہی تھے، جیسے یہ ٹھگ پیر نفس پرستی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اولیاء کرام بھی ایسے ہی تھے۔ مسند ارشاد پر جو بیٹھے یاد رکھ لیں اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ حضور سیدی سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اس کو نقل کیا گیا اور احیاء العلوم میں بھی اس کو کتاب العلم میں نقل کیا گیا، فرماتے ہیں جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے حدیث کا علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا یعنی ولی کامل بننا چاہا، فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن یاد کیا نہ حدیث لکھی، یعنی جس کو علم شریعت نہیں ہے، طریقت میں اس کی ابتدا نہ کرو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔
وہ صاحب مسند ارشاد نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ اسے اپنا پیر بناؤ جو شریعت کو جانتا ہو. اسے اپنا پیر نہ بناؤ جو شریعت کو نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا علم طریقت جو ہے وہ قرآن و سنت کا پابند ہے. تو جو کتاب و سنت کو نہیں جانتا، نہ قرآن نہ حدیث، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ مخلوق کی کیا رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے گا جب اسے خود قرآن و سنت نہیں آتا. اور آگے دیکھیں، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا طبقات الکبریٰ میں. آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ طریقت میں صدر بننے کے لیے اور طریقت کا صدر بننے کے لائق وہ ہے جو علم شریعت کا دریا ہو. علم شریعت کا دریا ہو اور وہ شریعت کے اصول عام و خاص، ناسخ و منسوخ سے آگاہ ہو، عربی زبان میں کمال مہارت رکھتا ہو، اس کے مجاز اور استعارے کو جانتا ہو. آگے آپ فرماتے ہیں امام شارانی کہ ہر صوفی فقیہ ہے، ہر صوفی فقیہ ہے، اور ہر فقیہ صوفی نہیں بن سکتا. میں نے جو پہلے بیان کیا کہ آج ہماری خانقاہیں جو ہے وہ اس درس و تدریس سے الا ماشاءاللہ جو ہے وہ عاری نظر آتی ہیں. یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ والیوم 21 ہے. اس میں مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول نقل کیا اور ایک واقعہ نقل کیا ہے. یہی میرا اختتام ہوگا اور یہی میرا پیغام ہوگا. معذرت کے ساتھ ہم سنی ہیں، ہم کسی پیر یا ولی کے خلاف نہیں ہیں جو حقیقی ہیں. یہ کبھی بھی نہ سمجھیے وہ بدبخت ہے جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے. لیکن ہم فتنے کے دور میں ہیں. آپ دیکھ لیں جو طریقت کے نام پر عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں، گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگ، اور ہماری خانقاہیں جو ہے وہ آج بے رونق ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہی میرا میسج ہے. آپ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں اور قول نقل کرتے ہیں حضرت سید شیخ الاسلام احمد جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے عبادت کا مسئلہ پیچھے رکھ، جا کر علم حاصل کر، کیونکہ جاہل شیطان کا مسخرہ ہے. جو جاہل ہے وہ شیطان کا کیا ہے؟ مسخرہ ہے. آگے آپ حکایت نقل کرتے ہیں اور نقل کرتے ہیں حضرت خواجہ مودود رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بڑے ولی کامل ہو گزرے ہیں سلسلہ چشت میں. توجہ چاہتا ہوں، آج میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم دوں گا، 2 یا 3 منٹ اوپر ہوں گے، لیکن توجہ کے ساتھ پلیز اس میسج کو لیجئے گا. سساریہ چشتیہ میں آپ بہت بڑے ولی اللہ کے بزرگ تھے، اور آپ کے ابا و اجداد بھی سارے کے سارے باعمل علماء، عرفاء اور اولیاء کاملین میں سے تھے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے آج کل کے بہت سارے مدیان ناکار کے لیے کہ مسند ولایت کو ترکائے پندری جانتے ہیں. میں نے عبارت نقل کی ہے سید اعلیٰ حضرت کی کہ باپ فوت ہوا، بیٹا جو ہے وہ مسند پہ بیٹھ گیا، وہ فوت ہوا، پھر آگے اس کا بیٹا بیٹھ گیا. وہ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وراثت میں ترکہ ملتا ہے، ایسے ہی ولایت بھی ترکے میں مل گئی ہے ہمیں. تو خواجہ مودود جو ہے وہ چونکہ تعلق رکھتے تھے لیکن ابھی آپ عالم نہیں ہوئے تھے، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ مسند پہ آپ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ آپ کے مریدین بن گئے. شریعت کا علم حاصل نہیں کیا تھا.
اور نہ ہی جو ہے وہ کسی مرشد کامل کی مجلس میں جا کر بیٹھے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس پہ پھر کرم فرمانا چاہے تو پھر اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ اس وقت حضرت شیخ الاسلام سیدی احمد ناقمی جامی کو جو ہے وہ ان کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور جب ان کی تعلیم کے لیے بھیجا تو اس علاقے میں جب داخل ہوئے، اب میں اختصار کر رہا ہوں سنیے گا، جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو جو حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، صاحبزادہ صاحب، اب وہ مسجد نشین تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارے جو ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں اور صاحب اکرامت بزرگ ہیں، تو یہ تو میرا کاروبار بند ہو رہا ہے، میرا بزنس بند ہو رہا ہے۔ مریدین جو ان کے تھے انہوں نے کہا حضرت سوچیں کیا بنے گا پارلہ فتح والی ضلع میں، وہ تو سارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یا پھر جو ہے ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کو ہم ماریں گے، وہ اس علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ نے اس وقت جو ہے وہ فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ کرتے ہو کہ ولایت سے مراد یہ دیہات ہے تو یہ ساری جو ہے وہ صاحبزادہ صاحب کی نہیں ہے، اور اگر ولایت سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ ہیں تو سنو، اس کا بادشاہ جو ہے وہ سنجر کا بادشاہ ہے، وہ خود نہیں ہے، اور ولایت کیا ہے اسے ہم خود سمجھا دیں گے اپنے وقت پر، اپنے وقت پر سمجھائیں گے ہم اسے۔ ہوا کیا، صاحبزادہ صاحب کہ مریدین نے آپ کو اور ابارا کہ جائیں ختم کریں وگرنہ تو ہم تو ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا پھر قاصد بن کے آپ جائیں، انہیں جا کے سمجھائیں کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں۔ وہ قاصد بن کے گئے، جو ان کے مرید تھے حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انہیں پتہ چلا کہ اس طرح وہ قاصد آ رہے ہیں اور وہ آپ سے بات چیت کریں گے، تو انہوں نے ازراہ ادب نہیں بتایا انہیں۔ ہوا کیا کہ ابھی وہ آ کے بیٹھے تو آپ نے خود بتایا کہ میں بتاؤں تمہارا آنے کا مقصد یا تم خود بولو گے؟ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اس کے نور سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ انہوں نے کہا حضور پھر آپ بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا آپ کے صاحبزادہ صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے اور آپ اس لیے آئے ہو، چاہو میرا میسج دے دو جا کے کہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ جو ہم آپ کو ہدایت دیں گے۔ کہتے ہیں اگلے روز بڑی بارش ہوئی کہ ندی جو بہہ پڑی، آپ جو ہے پھر اس علاقے کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اس علاقے کی طرف چل پڑے تو لوگوں نے کہا کہ ندی کراس نہیں ہو سکے گی، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھیں بند رکھنا اور میرے پیچھے چل پڑو، آنکھ کھولی نہیں ہے، سارے چل پڑے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے تھوڑی سی آنکھ کھولی اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ جوتی گیلی ہوئی، جس نے تھوڑی سی زیادہ کھولی اس کا جو ہے وہ جوتی سے پاؤں بھی گیلا ہو گیا، لیکن وہ ساری ندی کراس کر کے اس علاقے میں پہنچے۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو انہیں اور خطرہ ہو گیا۔ جب انہیں اور خطرہ ہوا کہ پہلے تو علاقے میں آئے تھے اب محلے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، پھر مریدین نے جو ہے وہ صاحبزادہ والا شان کو کیا کہا، کیا کچھ کریں؟ انہوں نے کہا پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ محفل سیما رکھتے ہیں، جسے ہم ذکر کی محفل کہہ لیں، اور اس میں ہم وجد کریں گے اور اس وجد میں جو ہم آپ کا قصہ تمام کر دیں گے، آپ کا قصہ تمام کر دیں گے۔ وہ محفل سما شروع کر دی، اسی وقت حضرت بھی موجود تھے وہاں پہ، وہ وجد شروع ہو گیا۔ اسی وقت آپ نے نگاہ ڈالی، جب آپ نے نگاہ ڈالی اور آپ کا ایک مجنو جو ہے وہ مرید تھا، اس نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ جو اس صاحبزادہ والا شان کے مریدین تھے وہ چیخیں مارتے ہوئے جو وہاں سے نکل پڑے، وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور صاحبزادہ والا شان نے جب یہ عمل دیکھا تو وہ اسی وقت ان کے قدموں میں آ گئے، فرمایا حضور معاف فرما دیں، حضور معاف فرما دیں، غلطی ہوئی۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہارے مریدین نے تمہیں جو ہے وہ اس راہ پہ ڈالا تھا، تو بزرگوں کی اولاد ہے۔ فرمایا حضور فیض عطا کیجئے، اس مسند پہ بٹھائیے۔ فرمایا کہ اس مسند پہ بٹھانے کی شرط یہ ہے، بٹھاؤں گا ضرور، پہلے علم حاصل کر۔ 3 مرتبہ فرمایا شریعت کا علم حاصل کر، شریعت کا علم حاصل کر، شریعت کا علم حاصل کر۔
پھر اس مسند میں بیٹھ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ آج ہماری خانقاہیں اس پر عمل کر رہی ہیں. بس صاحبزادہ بن گیا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے نہ دین حاصل کرنے کی، نہ شریعت حاصل کرنے کی، نہ قرآن و سنت کو حاصل کرنے کی. شریعت اصل ہے، اس قرآن و سنت کو حاصل کرنا اصل ہے، پھر طریقت پہ پا میں قدم رکھا جائے گا. اور یہی جو ہے وہ اصل اور جھوٹے کی تمیز ہے. اسی سے پہچان جائے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. جو دعویٰ ولایت کرے، جو مسجد پہ بیٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں بڑا ولی کامل ہوں، دیکھو شریعت کا عالم ہے یا کہ نہیں، وہ قال قال رسول اللہ کی بات کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا، وہ قرآن و سنت کو آگے پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا، اس کی مجلس میں اولاد علماء بیٹھ کر آ کے علم حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان میں سے اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.